تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت ہشتم میں سے کہانیاں ہیں، اور آج کی اس لیکچر میں ہم نے 2 کہانیاں پڑھنی ہیں۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کون کون سی کہانیاں ہیں اور ان کے عنوانات کیا ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جو 2 کہانیاں ہیں ان میں سے ایک کہانی ہے لالچ بری بلا ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے سے سنتے آ رہے ہیں کہ لالچ کرنا بری بات ہے، یہ انسان کا وقار ختم کر دیتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ یہ لالچ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے جہاں سے اس کا واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے تو وقار بھی جاتا رہتا ہے۔ لالچ سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لالچ ہمارے اسلام میں بھی منع کیا گیا ہے، اور جتنے مذاہب ہیں وہ بھی لالچ سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آج کی کہانی، جس کا اخلاقی سبق ہے لالچ بری بلا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ جی بچوں، دیکھیے گا ہمارے پاس جو کہانی موجود ہے لالچ بری بلا ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بستی کے 3 دوست مسلسل بیکاری اور افلاس سے تنگ آ گئے تھے، یعنی غربت سے اور بہت بیکار رہنے سے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی دور دراز ملک میں چلے جائیں اور محنت کر کے روزی کمائیں۔ یہ فیصلہ کر کے انہوں نے رخت سفر باندھا۔ رخت سفر کہتے ہیں ضروریات کا سامان جو آپ کو آپ کے سفر کے دوران ضروری سمجھتے ہیں، یعنی آپ کے لیے جو سفر میں ضروری چیزیں تھی کھانے پینے کی، وہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے ساتھ باندھ لینا، اسے کہتے ہیں رخت سفر باندھ لینا۔ اور قسمت آزمائی کے لیے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ابھی انہوں نے بمشکل آدھا سفر طے کیا ہوگا کہ انہیں اتفاق سے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی ایک درخت کے نیچے پڑی ملی۔ اچانک اتنی دولت پا کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تینوں ان اشرفیوں کو برابر برابر بانٹ لیں گے۔ بھوک کی وجہ سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو قریبی شہر سے کھانا لانے کے لیے بھیج دیا۔ تیسرے ساتھی کی عدم موجودگی میں باقی 2 نے سوچا کہ اگر یہ اشرفیاں 3 حصوں میں تقسیم کی گئیں تو ہمیں بہت تھوڑا حصہ ملے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم تیسرے حصہ دار کو اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ جون ہی وہ کھانا لے کر شہر سے واپس آئے، اس کا کام تمام کر ڈالیں اور وہ اشرفیاں 2 حصوں میں بانٹ لی جائیں گی۔ ادھر وہ شخص جو کھانا لینے گیا تھا اس کی نیت بھی خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر میرے دونوں ساتھی کسی طرح مر جائیں تو ساری اشرفیاں میرے حصے میں آ جائیں گی۔ چنانچہ انہوں نے کھانا خریدا اور اس میں زہر ملا دیا۔ دونوں ساتھی بڑی بےتابی سے اس کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ادھر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب وہ ساری اشرفیوں کا تنہا مالک ہوگا۔ اسے یقین تھا کہ جون ہی اس کے ساتھی زہریلا کھانا کھائیں گے فوراً ڈھیر ہو جائیں گے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ قدرت کی طرف سے اسے بھی لالچ کی سزا ملنے والی ہے۔ پیارے بچوں، لالچ جو ہے یہ انسان کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچاتی ہے، لہٰذا اس سے اجتناب ضروری ہے۔ پھر جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تو وہ دونوں اپنے منصوبے کے مطابق اس پر پل پڑے، یعنی اس کو مارنے کے لیے تل پڑے اور اسے مار مار کر ہلاک کر دیا اور خود خوشی خوشی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ لیکن ابھی انہوں نے چند لقمے ہی کھائے ہوں گے کہ زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد زہر ان کے جسم میں پوری طرح سرایت کر گیا، یعنی کہ جسم میں مل گیا، خون میں شامل ہو گیا
اور وہ دونوں بھی ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گئے اور اشرفیوں کی تھیلی وہیں دھری رہ گئی۔ دیکھا پیارے بچوں، جتنی بھی لالچ کی جاتی ہے وہ لالچ انسان کو بری طرح سے نقصان پہنچاتی ہے، لہٰذا لالچ سے بچنا چاہیے۔ اگلی کہانی ہمارے پاس جو آتی ہے وہ ہے ایک بے مثال قربانی، یعنی احسار کرنا، قربانی دینا، کسی دوسرے شخص کے کام آنا یا انسانیت کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر دینا، وہ بہت چھوٹا ہو یا بہت بڑا ہو۔ پیارے بچوں، یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ جس وقت کسی دوسرے انسان کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک کانٹا، ہلکا سا کانٹا زمین پہ پڑا ہوا کسی کو اگر وہ تکلیف دیتا ہے تو آپ اسے اٹھا کے ایک طرف کر دیتے ہیں تو آپ نے صدقہ کر دیا ہے۔ تو آپ کیوں نہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں چلتے پھرتے، اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے رہیں، لوگوں کے کام آتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اجر و عظیم عطا فرمائے گا۔ آئیے آج کی اسی کے متعلق کہانی کو پڑھ لیتے ہیں، بے مثال قربانی۔ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ یہ گاؤں ریلوے لائن کے قریب ہی واقع تھا۔ لڑکا ہر روز اپنے مویشی ریل کی پٹڑی کے قریب چرایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے مویشی چراتے چراتے دریا کے پل کے قریب پہنچ گیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ دریا میں سیلاب آیا ہوا ہے اور پانی ریل کی پٹڑی کے اوپر سے بہہ رہا ہے۔ جب وہ ذرا آگے گیا تو دیکھا کہ ریل کی پٹڑی کا کچھ حصہ پانی میں بہہ چکا ہے۔ ادھر گاڑی کے آنے کا وقت بھی قریب تھا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اس نے گاڑی کی ٹوٹی ہوئی لائن تک پہنچنے سے پہلے نہ روکا تو سینکڑوں انسانوں کی جانیں تلف ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ وہ گاڑی کو ہر قیمت پر روک لے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے دیکھا کہ گاڑی بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے۔ اس ننھے مجاہد نے اپنی سوچی سمجھی تدبیر پر عمل کیا، اپنی قمیض اتاری اور اسے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر زور زور سے ہلاتے ہوئے لائن کے ساتھ ساتھ گاڑی کی سمت دوڑنے لگا۔ ڈرائیور نے سمجھا کہ شاید یہ بچہ شرارت سے گاڑی کو ٹھہرانا چاہتا ہے۔ اس نے گاڑی کو روکنے کی بجائے لڑکے کو پٹڑی سے ہٹنے کے لیے بار بار ہارن دیا، لیکن لڑکا مسلسل اپنی قمیض ہوا میں لہرائے جا رہا تھا اور ڈرائیور کو آنے والے خطرہ سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر ڈرائیور مجبور ہو گیا کہ گاڑی کی رفتار کم کر دے۔ ہوتے ہوتے گاڑی لڑکے کے اس قدر قریب آ گئی کہ اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ اب ڈرائیور نے گاڑی روکنے کی کوشش کی لیکن بے سود، یعنی بیکار، بے فائدہ۔ انجن لڑکے کو کچلتا ہوا آگے نکل گیا اور گاڑی کچھ فاصلے پر جا کر رک گئی۔ ڈرائیور فوراً انجن سے باہر کودا اور لڑکے کے قریب جا کر دیکھا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ وہ کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ سیلاب کے پانی کی تیز دھار سے ریل کی پٹڑی بہہ گئی ہے۔ اس نے گارڈ کو فوراً اس حادثے کی اطلاع دی۔ اس اثناء میں بے شمار لوگ گاڑی سے نیچے اتر آئے تھے۔ جب ان کو حقیقت حال کا پتہ چلا تو بچے کی بہادری اور ایثار پر اش کرنے لگے کہ کس طرح اس نے اپنی جان پر کھیل کر ہزاروں مسافروں کی جانیں بچائی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے، جوان مرد لوگ دوسروں کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے، یعنی پرہیز نہیں کرتے۔ جی پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ ایک شخص اپنی جان پر کھیل کے دوسرے لوگوں کی جانیں بچا گیا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا احسار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر و عظیم ہے۔ اس ثواب کے لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئیں۔ یہ نیکی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں کہانیاں بڑی اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوں گی، آپ نے انہیں ازبر بھی کر لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔